کا ہونا ایک یعنی الگ بات ہے، اور قلب کا سخت ہونا، بیمار ہونا، یہ الگ ہے۔ قلب 40 سال کی عمر تک آپ کو مرشد نہیں ملا، آپ کی ایج 40 سال ہو گئی، ملا نہیں، اور وہ قلب کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو گئی، تو پھر اب مجبوراً آپ کو دل کی تسبیح تو ہاتھ آئے نہیں، پھر وہ ظاہری تسبیح پکڑنی پڑے گی۔ وہ راہ عام ہے، راہ عام ہے۔ وہ دل کا مر جانا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ جہنمی ہو گئے، آپ نے وقت ضائع کر دیا بس۔ جو مقام اور مرتبہ دل کے ذریعے حاصل کر سکتے تھے وہ نہیں ملے گا، اب بخشش کی طرف جانا پڑے گا آپ کو۔ تو ایک تو یہ ہے دل کا مرنا، کہ وہ 40 سال کے اندر اندر دل کو بیدار نہیں کیا اور وہ خفتہ حالت میں ہی مر گیا۔ تو ایک طرح سے یہ کفران نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی ایک نعمت سے نوازا کہ اس قلب کو بیدار کر کے آپ صاحب ایمان، صاحب ایقان، صاحب احسان بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ 40 سال کی عمر کے بعد جب آپ کو خیال آیا ہے تو اب وہاں پر دل میں زندگی باقی نہیں رہی، اب آپ نے پتھر کی تسبیح اٹھا لی، مالا جپنا شروع کر دی۔ یہ تو ہے دل کا مرنا۔ دل کا زندہ ہونا کیا ہے؟ یہ صوفیوں کی کتابوں میں ہمارے بہت سے جو صوفی گزرے ہیں انہوں نے بولتے وقت بہت ساری باریکیوں کو مد نظر نہیں رکھا کہ مردہ دل کو زندہ کر دیتے ہیں۔ نہیں، وہ زندہ نہیں ہوتا، دل بیدار ہوتا ہے، خفتہ ہوتا ہے۔ خفتہ کا مطلب ہوتا ہے خوابیدہ، سویا ہوا، انکانشیس۔ پھر اس کو مرشد کامل اپنی نظروں سے نور دے کے بیدار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بیدار ہونا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے لکھ دیا کہ دل کو زندہ کر دے، مردہ دل کو زندہ کر دیا۔ تو یہ ووکیبلری کا جو ہے، جو آ گیا ہے بیچ میں، مختلف جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بہت ہی یعنی احتیاط کے ساتھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں۔ دل اگر مر گیا ہے پھر زندہ ہونا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ اب یہ ذکر قلب لیں، آپ کا دل اللہ اللہ کرے، یہ دل کی بیداری ہے، یہ زندہ نہیں ہوا ہے۔ دل زندہ تھا تبھی تو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ یہ مردہ اگر دل ہو گیا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ کا قلب جاری نہیں ہوگا، آپ کی نمازیں نہیں ہوں گی، کیونکہ ادھر لکھا ہے حدیث شریف میں لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ دل مردہ ہو گیا ہے تو آپ مومن نہیں بن سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، کہ جو کوئی مومن بنے گا تو اللہ اس کے قلب کو ہدایت دے گا۔ اب جس چیز کو اللہ نے ہدایت دینی ہے وہ مردہ ہے تو پھر مومن کیسے بنے گا؟ تو مومن نہیں بن سکتے۔ اچھا، اب وہ بات جس کو اکثر لوگ مردہ قلب کہہ کے بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، لیکن معنی اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ دل پر مہر لگ جانا، یا دل کی جو فطرت ہے وہ بانجھ ہو اسپرچولی، یعنی اس کے اندر اسپرچول کلٹیویشن نہ ہو سکے، اتنا سخت ہو وہ دل کہ اس دل کے اندر اللہ کا نور داخل نہ ہو سکے۔ اب 2-3 مقامات پر قرآن نے ان باتوں کو کلیئر کیا ہے۔ ایک مقام تو یہ ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور کو مخاطب کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الذین کفروا، کہ جن لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں انہوں نے پیغام حق کو جھٹلا دیا۔ سواء علیہم، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے اوپر، انذرتہم ام لم تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، دھمکائیں یا سمجھائیں، ان پر کوئی اثر اب نہیں ہوگا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لا یؤمنون، اور یہ مومن نہیں بنیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے مومن؟ نہ ان پر اثر ہوگا اور نہ یہ مومن بن سکتے۔ کیوں نہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ریجیکٹڈ۔ وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے۔ وابصارہم، اور ان کی بصیرت کو بھی ختم کر دیا ہے۔ غشاوۃ، اور پھر اوپر سے پردے بھی ڈال دیے تاکہ ان کو احساس نہ ہو جائے کہ ان کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں، پردے ڈال دیے ہیں۔ تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے کسی بھی وجہ سے، جیسے آپ نے کسی نبی، کسی رسول کی شان میں گستاخی کر دی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی، کسی بھی رسول کی، خصوصی طور پر اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اگر آپ نے نازیبہ الفاظ کہہ دیے تو پھر آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل، اپنا جگری یار بنایا، خلیل اللہ ہے نا۔ اس کے علاوہ وہ فادر آف دا پروفٹس بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو مسلمان ہیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں جاتے ہیں، تو ہم آل رسول اور رسول اللہ پر درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ دوسری بات کہ ویسے تو بے شمار درود شریف ہیں مختلف اقسام کے، لیکن ہمیں کتابوں میں یہ پتہ چلا ہے، ائمہ اکرام سے یہ پتہ چلا ہے
کہ سب سے افضل جو درود شریف ہے وہ درود ابراہیمی ہے۔ درود ابراہیمی کون سا ہے؟ جس میں رسول اللہ اور آل رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجا جاتا ہے۔